کسی بھی بھائی کا موبائل فون مجلس کی خرابی کا سبب ہے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد۔ پناہ پکڑتا ہوں اللہ کے ساتھ سننے والا جاننے والا شیطان مردود سے، اس کے وصف سے، اس کے تکبر اور اس کی جنسوں سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحمان اور بہت زیادہ رحیم ہے، رحم فرمانے والا۔ سورۃ المومن سبق نمبر 18 آیت نمبر 28 تا 31 ان آیات کریمات کا آج انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ ایک سورہ مومن ہے اور ایک سورۃ المؤمنون ہے۔ سورۃ المؤمنون وہ 18 پارے میں ہے، قد افلح المؤمنون، یہ 24واں پارہ سورہ مومن۔ مومن مرد مومن، مرد حق، اس آدمی کا نام نہیں ہے۔ کتاب اللہ میں قرآن مجید کے اندر جتنے بھی بیانات ہیں اللہ کے نبیوں کے، رسولوں کے، پیغمبروں کے، اولیاء اللہ کے، اتنا لمبا طویل بیان کسی کا نہیں جتنا اس مرد مومن، مرد حق کا ہے۔ کسی نبی، پیغمبر کی، رسول کی اتنی لمبی تقریر پورے قرآن پاک میں کوئی نہیں جتنی اس اللہ کے بندے کی ہے۔ رب کا ولی ہے، نام اس کا کوئی نہیں قرآن مجید کے اندر۔ اللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کے اندر 2 صفتیں اللہ پاک نے بڑی کمال رکھی۔ رجل مؤمن، رجل مرد، مرد بھی پورا مکمل بہادر، اور
بہت زیادہ دلیر آدمی، اور مومن ایمان بھی کامل، مرد مومن مرد حق، مرد ہونے میں بھی کمال ہے، کامل ہے، بہادر آدمی ہے، دلیر آدمی، شجاع، ڈر تو ہے ہی نہیں اس کے اندر، اور ایمان بھی اس کا بہت زیادہ مضبوط، قوی اور پختہ ہے۔ دونوں صفتیں بڑی کمال ہیں۔ اللہ پاک نے اس اپنے ولی سے بڑی محبت فرمائی ہے کہ اس کے نام کی صورت قائم فرما دی ہے، اور 2 رکوع، پہلے 1 رکوع پھر 2 رکوع، 2 رکوع پورے کے پورے اس اللہ کے ولی کا خطاب ہے اور اس کا بیان ہے۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے، اتنی جرأت اور اتنی بہادری اور دلیری اور اتنا ایمان کہ فرعون جو وقت کا حاکم ہے، اس کے پاس آرمی بھی ہے، پولیس بھی ہے، ہر چیز ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، یہ اکیلا ہی اللہ کا بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، نہ پولیس سے ڈرتا ہے، نہ آرمی سے ڈرتا ہے، نہ حاکم سے ڈرتا ہے، اور یہ سب سے افضل جہاد، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے افضل ترین جو جہاد ہے وہ ہے ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا، کلمہ حق کہنا، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ یہی اس اللہ کے بندے نے افضل جہاد کیا ہے، اور رب کی بات جس طرح وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے بندے ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ کوئی کیا کہے گا، مجھے پکڑ لے گا، مار دے گا، میرا نقصان ہوگا، کیا بولے گا، اس چیز کی تو اس کو ذرا بر فکر نہیں، جو مرضی کر لے، قتل کرنا ہے قتل کر دے، گرفتار کرنا ہے وہ کر لے، مارنا ہے مار دے، ڈر ذرا برابر نہیں ہے۔ یہاں سے اس کا بیان شروع ہوتا ہے، وقال رجل مؤمن، کہا وہ ایک آدمی نے جو مرد مومن ہے، مرد حق اور بڑا کامل، من آل فرعون، آل فرعون سے، یعنی اس کا تعلق حکمران قبیلے سے تھا، جو لوگ حاکم تھے ان کی برادری سے تھا، آل فرعون، فرعون کی برادری سے ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان دے دیا، اور ایمان بھی بڑا پختہ اور بڑا کامل، یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتا ہے، ظاہر نہیں اس نے کیا کہ میں ایمان لے آیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ نہیں کیا، بلکہ ایمان کو چھپا کر رکھا ہے، چھپاتا ہوا ایمان کو، اور بات کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا میں مومن ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو مان لی ہے، عرش والے رب کو مان لی ہے، یہ نہیں کہتا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تقتلون، تم قتل کرتے ہو، تم، یہ جو تا ہے نا، تقتلون، تا یہ نشانی ہوتی ہے تم، مخاطب، اس سے پہلے ہے یکتم، یا، یکتم میں سب سے پہلے یا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے وہ، یکتم یا ہے نا وہ، تا ہے تم، یہ نشانی یاد کر لو، یا وہ، تا تم، الف آ جائے نا میں، نون آ جائے ہم، نون آئے تو ہم، تا آئے تو تم، یا وہ، الف میں، یکتم ایمانہ، یہ یا وہ چھپاتا ہے اپنے ایمان کو۔ کیا تم قتل کرتے ہو رجلا ان یقول ربی اللہ، جو کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی بات
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाई। चुनाचे सहीहुल बुखारी में हदीस है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ कर रहे थे तो एक काफिर आया जिसका नाम था उकबा बिन नबी मोईत। तो उसने आकर आपके गले में कपड़ा डाल दिया और दबाया प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले को और बड़ी बदतमीज़ी की। इतने अरसे में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ ले आए तो आपने उस उकबा को जो बदबख्त था उसको धक्का दिया और उसको पीछे कर दिया और यही लफ्ज़ बोले, अतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, यही लफ्ज़ बोले जो इस आयत करीमा में है। तो इसके अंदर जनाबे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी फजीलत है, शान है, मर्तबा है कि ये जो मोमिन था, मर्द मोमिन मर्द आक़िल, ये तो अपने ईमान को छुपा रहा था, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सदके जाए आपने अपने ईमान को छुपाया नहीं अपने ईमान को, बल्कि ज़ाहिर किया। तो ईमान को ज़ाहिर करना ये आपके मज़ीद मोहब्बत की निशानी है, आपकी फजीलत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की शान, मर्तबा, मकान इस मर्द मोमिन से ज़्यादा है। समझ आ रही है ना बात की, क्योंकि आपने छुपाया नहीं बल्कि ज़ाहिर किया और बात यही की है। इस अल्लाह के बंदे ने यहाँ पर एक बात तो ये बताई, रब्बी अल्लाह, बड़ी ये प्यारी बात है। रब परवरदिगार या मेरा रब अल्लाह है, तो ये जुमला बड़ा ही प्यारा है। मेरा रब, मेरा परवरदिगार अल्लाह जल्ला शानहू, रब मेरा अपना है, मैं उसका बंदा हूँ, कोई बेगाने नहीं है। अल्लाह ताला कोई बेगाना नहीं मुझसे, ना मैं उसका कोई बेगाना बंदा हूँ। रब मेरा अपना है, रब मेरा अपना है। रब्बी अल्लाह, जिस तरह सजदे में कहते हैं, रुकू में कहते हैं सुबहान रब्बी, पाक है मेरा रब, रब अपना है, कोई बेगाना नहीं है। ये है रब्बिया, मेरा। एक तो ये उसने कहा। दूसरा, वक़द जाअकुम बिल बय्यिनात, और तहकीक लाया वो तुम्हारे पास रोशन दलाइल। ये दूसरी बात थी। पहली बात तो ये की कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है, और दूसरी ये कर दी कि इनके पास दलाइल हैं, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास यदे बैज़ा, असा मूसा, और आपके पास बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं और अलामतें हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से लेकर आए हैं। दूसरी बात उसने ये कर दी। तीसरी बात वो पहली दो बातों से भी ज़्यादा खूबसूरत है, वो है मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब से। तुम्हारा रब भी अल्लाह पाक है, हमारा रब भी अल्लाह पाक है। तो दलाइल देने वाला और आपको नबी और रसूल बनाने वाला अर्श वाला अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। तो उस मर्द मोमिन ने तीन हकीकतें बयान कर दी। तीन, एक ये मेरा रब अल्लाह है, और दूसरी ये कि ये नबी रसूल अल्लाह पाक की तरफ से निशानियाँ लेकर आए। तीसरी कि मिर रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से है, ये कोई आम किसी हस्ती की निशानियाँ नहीं है। जब तिलावत करनी है तो मिर रब्बिकुम, नून के बाद जब रा आती है ना, रा, तो नून साइलेंट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे समझो जैसे है ही नहीं। लिखने में है लेकिन पढ़ने में कोई नहीं। तो इसको इस तरह पढ़ेंगे, मिर, मीम जेर रा, मिर। अगर यहाँ नून पढ़ेंगे तो समझो पढ़ने में गलती हो गई है, इस बंदे ने सही नहीं पढ़ा, इसने गलत पढ़ दी है। मिर रब्बी, इदगाम ताम हम इसको कहते हैं अपनी दरसी ज़ुबान में।
मिर रब्बिकुम, नून बिल्कुल उसकी जीरो भी आवाज़ नहीं। व इन यकुन काज़िबा, और अगर वो झूठा है, ये मर्द मोमन इसकी तकरीर 2 रुकू पूरे, अगर वो झूठा है, फ़अलैहि कज़िबुहु, तो उस पर ही उसका झूठ है, उस पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं फ़र्ज़ माल, उस मर्द मोमन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा नबी कहा है, तो ये जो कहा है ना, अगर वो झूठा है तो उस पर ही उसका झूठ है, ये बात समझाने के लिए। फ़र्ज़ माल, फ़र्ज़ महाल, अगर वो है तो झूठ उसका उसी पर है। तो ये एक फ़र्ज़ करके, ये हकीकत नहीं थी, ना वो इसको मानता था ना वो इसका कायल था, सिर्फ समझाने के लिए। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा, चाँद को देखा, सितारे को देखा, तो कहा ये मेरा रब है, तो रब तो नहीं था, ये तो कौम को समझाना था कि जो गुरूब हो जाता है वो रब नहीं होता। इसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं घेर घेर कर मारना, घेर घेर कर मारना, ये इस तरह। अगर वो झूठा है तो उस पर उसका झूठ है। व इन यकु सादिक़ा, अगर वो सच्चा है, सच्चा है, तो असल बात यही है, युसिबकुम, तुम्हें पहुँचेगा, तुम्हें वो मुसीबत, वो पकड़, बाज़ुल्लज़ी यइदुकुम, बाज़ वो चीज़ जिसका तुम्हें वादा देता है। याइदो, ये याइदो आ गया ना, या आई है, ये निशानी है, वो वादा देता है। युसिबकुम, वो पहुँचेगा, या निशानी होती है वो की, गायब की, पहुँचेगा तुमको, तुम्हें वो अजाब जिसका ये वादा देता है, अल्लाह पाक की तरफ से पहुँच जाएगा। इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाब, बेशक अल्लाह पाक नहीं हिदायत देते जो है इसराफ करने वाला। मुसरिफ, मुसरिफ इसराफ करने वाला। इसराफ क्या होता है कि एक चीज़ जायज़ है, जायज़ है तो उसको ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे लिबास पहनना जायज़ है, तो मैं और आप ज़रूरत से ज़्यादा ही लिबास ख़रीद लेते हैं, ज़रूरत नहीं उतनी होती जितने हम ख़रीद लेते हैं। इसी तरह जूता है, इसी तरह खाना है, खाना है तो ज़रूरत से ज़्यादा ही हम इस्तेमाल कर लेते हैं, ले भी आते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाने के सुन्नत तरीके हैं कि एक पाँव खड़ा कर लें या तशहुद की हालत में बैठ जाएं, इस तरह हदीस पाक में आता है कि जो तरीका सुन्नत है ना बैठने का जो सुन्नत तरीका है, उस तरीके से बैठ के खाना खाएं तो पेट कभी मोटा नहीं होता, पेट कभी बड़ा नहीं होता। जो सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाना खाएं तो पेट कभी आगे नहीं बढ़ता। तो ये इसराफ की वजह से हदीस पाक में आता है बड़े बड़े पेट ये क़यामत की निशानी है। यतसम्मनून, कुर्बे क़यामत पेट बड़े बड़े हो जाए। तो इसराफ करते हैं खाने में, पीने में, पहनने में। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता। कज़्ज़ाब, तकज़ीब, जुठलाना, जुठलाता है, जुठलाता है। एक कारून था, कारून, हदीस है सही बुखारी शरीफ में कि उसने अपना कपड़ा टखनों से नीचे लटका लिया, तकब्बुर किया। अल्लाह ताला को ये बात पसंद न आई, उसको ज़मीन में दनसा दिया कारून को, और ता क़यामत फ़हुव यतजलजलु इला यौमिल क़ियामह, क़यामत के दिन तक वो दनसते रहेगा। वो तो एक था ना कारून, एक। अब मेरे और आपके हर घर से कारून आसानी से मिल सकता है। जो कपड़े टखनों से नीचे लटकाते हैं, हर घर के अंदर कारून मिल सकता है। वो तो एक था ना, तो आज मेरे और आपके घर में आसानी से मिल सकता है कारून। ये बात अल्लाह पाक को पसंद नहीं। मुसरिफुन कज़्ज़ाब,
جو حدیث آ گئی کو مومن کی کیا ضرورت ہے کہ حدیث کے خلاف چلے، بلکہ سوچنا بھی یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ ہر گھر کے اندر کرو مل سکتا ہے جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکا رہا ہے۔ اچھا، اس مرد مومن کی بات ختم نہیں ہوتی، آگے چل رہی ہے۔ یا قوم لکم الملک، اے میری قوم، یہ دعوت کا طریقہ ہے، تبلیغ کا۔ تبلیغ میں یہ نہیں کہتے ہو کافرو اور بے ایمانو اور حرام خورو اور مشرکو، نہیں، یہ طریقہ نہیں۔ یا قوم، اے میری قوم، کتنا پیار والا طریقہ ہے۔ تو جو مبلغ ہے، جو دائی ہے، اس کی زبان میں مٹھاس ہوتی ہے، لفظ بڑے جچے تلے بولتا ہے۔ اس مرد مومن نے یہ نہیں کہا تم مشرک ہو، تم ظالم ہو، تم کافر ہو، تم یہ ہو، بلکہ یا قوم، یہ اس کی دعوت کا انداز ہے۔ تبلیغ یہ اثر کرتی ہے جو اللہ کے نبیوں کے اور اولیاء اللہ کے منہج پر، ان کے طریقے پر۔ یا قوم، دیکھو کتنی مٹھاس ہے اس لفظ کے اندر، اے میری قوم، اے میری قوم، لکم الملک، تمہارے لیے بادشاہت ہے، آج تمہاری بادشاہت ہے۔ تم سے پہلے جو بنی اسرائیل تھے وہ بادشاہ تھے مصر کے اندر، جناب یوسف علیہ السلام کا دور تھا تو وہ بادشاہ تھے، آج ان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، تمہاری حکومت ہے۔ الیوم، آج سے مراد کوئی تاریخ فکس نہیں ہوتی کہ 26 تاریخ ہے کہ 15 ہے، آج سے مراد کہ اس دور میں یہ قرآن کریم میں اکثر ایسے ہوتا ہے، لفظ الیوم آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے یہ دور، یہ کوئی دن نہیں فکس ہوتا کہ فلانا مہینہ ہے، فلانی تاریخ ہے، فلانا دن ہے، وہ نہیں ہوتا۔ آج تمہارے لیے بادشاہی ہے، ظاہرین، غالب فی الارض، زمین میں، ظاہر غالب، تم زمین میں غالب ہو۔ فمن ینصرنا، بس کون ہے جو مدد کرے گا ہماری، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے۔ مم، یہ نون کے اوپر ایک میم ہے، آپ دیکھیں ذرا بھائی، چھوٹی سی میم ہے، مم بأس اللہ، اس کو ہم اپنی درسی زبان میں کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب ہو گیا ہے کہ جو نون ہے نا وہ اب نون نہیں ہے، وہ بن گیا میم، میم، اقلاب، میم، اقلاب ہو گیا ہے۔ اب وہ پڑھنے میں میم آئے گی، نون نہیں آئے گا، وہ تبدیل ہو گیا ہے اپنے گرامر کے قاعدے کے مطابق۔ لکھنے میں نون ہے اور میم لکھی گئی ہے ہماری سہولت کے لیے جو اجمی لوگ ہیں، تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہاں میم پڑھنی ہے، نون نہیں پڑھنا۔ من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے۔ ان جاءنا، اگر وہ آ جائے ہمارے پاس، عذاب آ جائے تو کون ہے جو ہمیں بچائے گا اس اللہ کے عذاب سے؟ قال فرعون، کہا فرعون نے، فرعون بولا، اس مرد مومن، مرد حق نے جب تبلیغ کی دعوت دی تو فرعون بول پڑا۔ کتنا کمال بندہ ہے یار، ڈرتا ہی نہیں ہے، سامنے اس کے پاس آرمی ہے، پولیس ہے، ہر چیز ہے، لیکن وہ ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، بول پڑا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ آگے پھر فرعون اس کا جواب دیتا ہے، ما اریکم الا ما ارا، اس نے دو جھوٹ بولے اس جملے کے اندر، اس کے دو جھوٹ ہیں، پہلا جھوٹ ہے پھر دوسرا جھوٹ ہے۔ فرمایا جب اس مرد مومن نے دعوت دی تو ظالم کہتا ہے ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تم کو، اری الف آ گیا نا تو آپ نے پڑھ سمجھنا میں، آگے آ گیا ارا، اس میں الف آیا نا تو میں، الف نشانی ہوتی ہے میں کی، تا تم، یا وہ، نون ہم۔ ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تم کو،
نہیں میں دکھاتا تم کو، یہ فرعون کہتا ہے، الا ما ارا، مگر جو میں دیکھتا ہوں۔ یہ اس نے جھوٹ بولا، جھوٹ بولا کیوں بولا؟ اس کو دل سے سمجھ آ گئی تھی کہ جناب موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ دیکھتا تو یہ تھا کہ موسیٰ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لوگوں کو یہ دکھاتا تھا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، ما اریکم، نہیں میں دکھاتا تم کو، الا ما ارا، مگر جو میں دیکھتا ہوں۔ یہ ما ہے نا، ما کئی قسموں کا ہوتا ہے اور اس کے کئی ترجمے ہوتے ہیں۔ ما اریکم، یہ ما اس کا معنی نہیں، نہیں میں دکھاتا تم کو، الا مگر ما جو، اس ما کا معنی جو کچھ، پہلا ما اور ہے، یہ ما اور ہے، نہیں میں دکھاتا تم کو مگر جو میں دیکھتا ہوں۔ یہ اس کا جھوٹ تھا، اس نے دیکھ لیا تھا، دل سے پکا یقین ہو گیا تھا اس کو کہ حضرت موسیٰ اللہ کے سچے نبی ہیں، لوگوں کو یہ کہتا تھا آپ سچے نہیں ہیں۔ یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ اس کا پہلا جھوٹ ہے۔ دوسرا جھوٹ یہ بولا، وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ، نہیں میں ہدایت دیتا تم کو، نہیں میں بتاتا تم کو، الا مگر سبیل الرشاد، ہدایت کا راستہ۔ رشاد، ارشاد، یہ ایک ہی معنی ہے کہ خیر کا راستہ، بلائی کا راستہ، رشاد بلائی۔ یہ اس کا دوسرا جھوٹ ہے، حالانکہ وہ لوگوں کو فتنے کا راستہ دکھا رہا تھا، شر کا، جہنم کا، دوزخ کا، کفر کا، معصیت کا، اور کہہ یہ رہا کہ میں تمہیں بلائی کا راستہ دکھاتا ہوں۔ یہ اس کا دوسرا جھوٹ تھا۔ پہلا جو ہے ما اریکم الا ما ارا، یہ بھی جھوٹ ہے، اور دوسرا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، یہ دوسرا اس کا جھوٹ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ بولتا جاتا ہے۔ اچھا، وہ مرد مومن پھر بولا، اس کی تقریر ختم نہیں ہوئی، پورے 2 رکوع ہے، اور پورے قرآن پاک میں 6636 آیات کریمات ہیں، 6636 پورے قرآن پاک میں، اور 30 پار 114 صورتیں۔ کسی بھی جگہ پر کسی بندے کی اتنی لمبی تقریر نہیں ہے جتنی یہ ہے، مرد مومن مرد حق، یہ اس کا وصف ہے، رجل مومن، مرد مومن مرد حق، یہ اس کا بیان ہے۔ وقال الذي آمن یا قوم، پھر لفظ وہی بولتا ہے یا قوم، اور کہا اس اللہ کے بندے نے جو ایمان لایا، اے میری قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں ڈرتا ہوں، اخاف میں ڈرتا ہوں، پھر الف آ گیا نا، یہ نشانی ہے میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، مثل یوم الاحزاب، احزاب گروہوں کے دن کی طرح، احزاب یہ جمع کا لفظ ہے، حزب واحد ہے، سورت بھی ہے سورت الاحزاب، سورت الاحزاب جو 21ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 22ویں پارے میں مکمل ہو جاتی ہے۔ 9 رکوع ہیں سورت احزاب کے، کل 9 رکوع ہیں، اور یہاں بھی احزاب جمع حزب، گروہ جو پہلے گزرے کفار کے، وہ مرد مومن بولا کہ جس طرح ان پر عذاب آتا تھا اس طرح تمہارے اوپر بھی عذاب کا خطرہ ہے، ڈر ہے، مثل یوم الاحزاب، جس طرح یوم الاحزاب گروہوں کے دن کی مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود، داب کہتے ہیں حالت، قوم نوح کی حالت کی مثل، قوم نوح کی حالت کی
مثل، جس طرح ان کی حالت تھی اس طرح مجھے خطرہ ہے کہ تم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ اس قوم پر پانی کا عذاب آ گیا۔ وعاد وثمود، عاد، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں نا سعودی عرب کا، تو اس میں ایک لفظ آتا ہے الربع الخالی، الربع الخالی، چوتھا حصہ ریگستان ہی ریگستان ہے، ریگستان۔ جہاں اس قوم پر عذاب آیا نا، آج تک وہاں آبادی کوئی نہیں، آج بھی کوئی نہیں، نہ کوئی گاؤں ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی بازار ہے، بس ریگستان ہی ریگستان ہے۔ آج تک وہ عذاب کی شکلیں موجود ہیں۔ وثمود، قوم سمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اس طرح ڈر ہے، خطرہ ہے۔ والذین من بعدہم، اور وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، بعد ان کی طرح ڈر ہے کہ تم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور نہیں اللہ پاک ارادہ کرتا بندوں پر ظلم کرنے کا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ، نہیں اللہ پاک ارادہ کرتے ظلمًا لِلْعِبَادِ، بندوں پر ظلم۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں، احکم الحاکمین۔ میں ایک حدیث پاک کا مطالعہ کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ پاک کی قدرت، اللہ اکبر، اللہ جل شانہ کتنے بڑے ہیں۔ تو حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہ زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، مسیرۃ 500 عام، 500 سال کا سفر ہے۔ پھر پہلا آسمان ہے، اس کی جو موٹائی ہے کسف کل سبع، وہ بھی 500 سال کا سفر ہے۔ پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک مسیرۃ 500 عام، 500 سال کا سفر ہے۔ اسی طرح دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ہر آسمان کے دوسرے تک 500 سال کا سفر ہے، اور ہر آسمان کی موٹائی وہ بھی 500 سال کا سفر ہے۔ اچھا، ساتوں آسمانوں کے اوپر پھر کرسی اللہ پاک کی، وہ بہت بڑی ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں سے بھی بڑی ہے، زمین سے بھی بڑی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بہت بڑی ڈھال ہے، ڈھال بہت بڑی، اور اس کے اندر 7 چھوٹے چھوٹے سکے، چھوٹے چھوٹے سکے، یہ 50 پیسے کا، اور چھوٹے چھوٹے سکے، ڈھال، یہ ڈھال سمجھو کہ بہت بڑی کرسی ہے، اور زمین آسمان اس کرسی کے سامنے بالکل چھوٹے چھوٹے سکے ہیں، بالکل اس سے چھوٹے ہیں۔ اچھا، پھر اس سے آگے چلو، جو کرسی ہے اس کی مسافت بھی 500 سال ہے۔ اس کے اوپر پھر ایک بحر، سمندر، بحر، پانی ہے، پانی، اس کرسی سے پانی تک کا فاصلہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ پھر وہ جو پانی ہے، بحر، سمندر، وہ بھی جو سمندر ہے اتنا ہی سفر ہے، مسیرۃ 500 عام، 500 سال کا سفر ہے۔ اس سمندر، بحروں کے اوپر پھر اتنی مسافت ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک کا عرش ہے، الرحمن علی العرش استوی، رحمان اس عرش پر مستوی ہے۔ اور عرش کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے وہ بالکل چھوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ اس طرح سمجھے کہ جس طرح ایک بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑا میدان ہے، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا چھلا ہے، یہ جو انگوٹھی ہے، ایک بہت بڑا میدان، اس کے اندر چھوٹی سی انگوٹھی، وہ کتنی ہوگی؟ اس طرح اللہ پاک کے عرش کے سامنے جو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے وہ بالکل چھوٹی ہے، اور کرسی کے مقابلے میں زمین آسمان بالکل چھوٹے ہیں۔ تو وہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کتاب اللہ، ایک ہی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا،
اللہ آپ کی یہ محبت قبول فرمائے۔ اور سچی بات ہے، میں عرض کروں کہ ایک بندہ ہے نا قبر میں، وہ اس کو حساب کتاب ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے آپ اس جماعت سے جڑ کر رہیں کتاب اللہ کے ساتھ، انشاءاللہ قبر میں آپ کا حساب کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں بلا؟ میں حدیث پڑھتا ہوں، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو بندہ اس راستے پہ چلتا رہتا ہے نا، قرآن سیکھتا ہوں، حدیث سیکھتا ہوں، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے راستے کھول دیتا ہے، اس کے کوئی حساب کتاب نہیں ہوتے۔ تو اس کے ساتھ جڑ جائیں، تمسک اور استقامت، تمسک اور استقامت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے دین کے مجاہد بھی تھے، داعی بھی تھے، محدث بھی تھے۔ آپ کا نام ہے صاحب السیف والقلم، صاحب السیف والقلم، تلوار بھی قلم بھی۔ 6 مہینے جہاد کرتے، 6 مہینے گھر میں رہتے، قرآن پاک پڑھتے رہتے، حدیث پاک پڑھتے رہتے، اور لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے، تھوڑا تھوڑا بس، زیادہ نہیں۔ اچھا، دوستوں نے سوال کر دیا، کیفا تستانسو، عبداللہ بن مبارک تمہارا دل کیسے لگتا ہے؟ تم زیادہ دوستوں میں نہیں بیٹھتے، تمہارا دل کیسے لگتا ہے؟ فرمایا، جب میرا جی چاہتا ہے نا اللہ پاک سے باتیں کروں، میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ تم بندوں سے دل لگاتے ہو، میں رب سے لگا لیتا ہوں۔ اچھا، جب میرا جی چاہتا ہے کہ پیارے پیغمبر سے باتیں کروں، میں حدیث پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، حدیث پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو عزیز بھائیوں، یہ جو آپ کی محنت ہے نا، اللہ پاک قبول فرمائے، اس کو استقامت نصیب کرے، اور اس کو کافی نہ سمجھیں، اس کو کافی، اس سے آگے بڑھے، آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، اللہ پاک اس کو بڑی برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ آج کا میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، آج کا۔ آج ایک بھائی نے نا مجھے کھانے پہ بلا لیا، ادھر واپڈا ٹاؤن اے بلاک میں کھانے پہ بلا لیا، تو اور بھی 8-10 لوگ تھے۔ اچھا، کھانا کھایا تو ایک انجینئر صاحب آ گئے، وہ بلڈنگ انجینئر، تو وہ 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے میں ملا تھا، وہ بلڈنگ انجینئر ہے، سول انجینئر، تو اب تو بوڑھے ہو گئے، 70 سال کے قریب ان کی عمر ہے۔ تو میں نے پوچھا، سر جی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ سنو ذرا محبت، یہ آج کا واقعہ ہے، آج کا۔ اچھا، کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، مجھے اللہ پاک نے فرصت دی ہے، بچوں سے فارغ ہوں، اللہ کی توفیق ہے۔ تو اب میں نا مدرسے میں داخل ہو گیا ہوں، پہلی جماعت پڑھ لی ہے، دوسری بھی، تیسری بھی، چوتھی، اب 5ویں پڑھ رہا ہوں، مدرسے کی 5ویں کلاس پڑھ رہا ہوں۔ عمر کتنی ہے؟ 70 سال، 70 سے اوپر ہی ہوگی میرا خیال ہے۔ یہ آج کا واقعہ حافظ صاحب۔ ہاں، تو اس طرح جو بزرگ بندے ہو نا، سب سے پہلے تو اپنی نماز صحیح کریں۔ ابھی چند دن پہلے ایک بزرگ مجھ سے ملے، تو کہتے ہیں مجھے نماز پڑھتے ہوئے 47 سال ہو گئے، 47 سال۔ اچھا، میں نے اس سے نماز سنی، بزرگ سے، اللہ جانتا ان کو نماز نہیں آئی۔ تو آپ سارے بھائی نا قرآنی قاعدہ پکڑیں، قرآنی قاعدہ وہ قاری صاحب کے پاس ہے نا، آپ کے پاس قاری صاحب قرآنی قاعدہ ہے ان کے پاس۔ تو سارے بزرگ نماز صحیح کریں، نماز جنازہ۔ یہ آپ نے دیکھا ہے، یہ حج عمرے والے جو حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، ہوشیاری چلاکی، آنا جانا، پاسپورٹ، ٹکٹ، پیکج، او کیا بات ہے۔ اچھا بھائی، حج کی دعا، عمرے کی دعا وہ نہیں یاد کرتے، منت کر لیں، سماجت کر لیں، آج میں سالے کے پاس جا رہا ہوں، کل میری سالی آ رہی ہے، آج میں سورے کے پاس جا رہا ہوں،
ہر کام کرے گا، جمعے کی دعا نہیں یاد کرے گا، شہری چلاکی پھرتی۔ تو آپ کے شیخ محترم فضیلت الشیخ مولانا اعجاز احمد تنویر صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، آپ کو دین کی بات بتاتے ہیں، وہ آپ کے محسن ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں، تو آپ کے محسن ہیں، آپ کا احسان ہے۔ تو میں فقیر آپ کی منت کرتا ہوں کہ سارے بزرگ نا نماز دوبارہ سناؤ قاری صاحب کو، اکثر نماز نہیں آتی، اگر آپ غصہ نہ کریں تو پہلی صاحب کے نمازیوں میں سے اکثر ایسے ہیں جن کو نماز نہیں آتی۔ دیکھو میں نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی قبر میں جانا ہے نا، حساب دینا ہے، اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میں نے حساب دینا ہے اللہ پاک کو۔ پہلی صاحب کے نمازیوں میں سے اکثر دوستوں کو نماز نہیں آتی، اب وہ کیا کریں؟ وہ قرآنی قاعدہ پکڑیں، اپنی نماز کی اصلاح کریں، کیا بات ہے یار، مرنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ اسی طرح جتنا سبق پڑھتے ہیں نا، شیخ محترم کو سنایا کرو، پہلے ناظرہ پڑھ کے تلاوت کر کے۔ ہم تو جہاں بھی پڑھاتے ہیں اللہ کے فضل سے سنتے ہیں اور صاف صاف کہہ دیتے ہیں، بھئی اگر تم نے سنانا نہیں نا تو میرے پاس وقت کوئی نہیں، میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، میرے پاس اور بڑے کام ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سبق سناتے تھے، سنانے کے بغیر اللہ کے نبی کو نہیں سبق آ سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کانا یدارس القرآن، حضرت جبریل سے دور کرتے تھے، اللہ کے نبی جناب جبریل کو سناتے تھے اپنا سبق، سنانے سے یاد ہوتا ہے، اگر نبی بھی نہ سنائے تو سبق کیسے یاد ہوگا؟ تو بھائیوں یہ میری چند گزارشات ہیں، اور ایک یہ گزارش ہے کہ اے نوجوان بچے نے سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ کوئی دین کا طریقہ نہیں ہے، بچوں کو سامنے بٹھا دیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے بچوں کو پیچھے کرے، پچھلی صف بچے اور سیانے بندے سامنے آ کے بیٹھے، یہ حدیث ہے، یہ مجلس نہیں دین، جس طرح طریقہ ہے، جس طرح سلیقہ ہے اس طرح چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مجلس کی شان بڑی رکھی ہے، مقام بڑا ہے، تو اس کا سلیقہ بھی اور طریقہ بھی ہے۔ شان کتنی ہے کہ ذکرہم اللہ فی من عندہ، کوئی بھائی محافظ ٹاؤن سے ہے، کوئی وابدہ ٹاؤن سے، کوئی جوڈیشل کالونی سے، یہ میری اور آپ کی نظر ہے، اللہ پاک کی نظر یہ ہے کہ یہ میرے بندے جنت کی سڑک پر چل کر آئے ہیں، آپ جن راستوں سے آئے ان راستوں کو بھی میں سلام پیش کرتا ہوں، وہ راستے بڑے مبارک ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں یہ جنت کی شاہراہ پہ چل کے آیا، پھر ایک ایک کا نام لے کے وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ذکر کرتا ہے، اے میرے فرشتوں یہ دیکھو میرے بندے فلاں بن فلاں، آپ کے والدین کو ثواب پہنچ رہا ہے، جتنی دیر یہاں بیٹھے ہیں، جتنی دیر بھی ٹائم جتنا بھی لگ جائے گا تو والدین کو ثواب مل رہا ہے، ان کو اجر پہنچ رہا ہے، فلاں بن فلاں، ایک ایک کا نام لے کر اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے، توفیق دے اللہ، اس مجلس میں برکت فرمائے۔ کسی بھائی نے کچھ سوال کرنا ہے تو کر لے سبق کے متعلق۔